اتنا عظیم انسان دنیا سے چلا گیا، رسول کا صحابی چلا گیا، جس کے ساتھ چاہو گے یہ کرو گے، اور کہا کہ حکم دے دیا کہ ان کو بھی باہر کرو، عمار یاسر کو بھی باہر کرو۔ لیکن جناب مدینے میں شور مچ گیا۔ عمار یاسر کا مقام ایسا تھا کہ حضور کی وہ حدیث سب کو یاد تھی، ویحک یا ابن سمیہ، اے ابن سمیہ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ویلکا، ایک ہوتا ہے ویحکا، یہ فرق سمجھ لیجئے۔ آپ کہیں کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں ہوگا ویحکا، کہیں ہوگا ویلکا، دونوں کے معنی ہائے افسوس، لیکن ویلکا ہے مذمت میں، جیسے فویل للمصلین، وائے ہو ان لوگوں پر، ایسے نماز پڑھنے والوں پر، ویل ویل یہ آتا ہے ذم کے معنی میں، کہ ان کے انجام پہ حیف ہو، وائے ہو، ہے نا۔ ویحکا آتا ہے تعریف کے معنی میں، کہ خوشا بحال شما، کتنے خوش نصیب ہو تم، یعنی ہے تو مصیبت، دونوں میں مصیبت ہے، لیکن ایک میں مذمت کے ساتھ ہے، ایک میں تعریف کے ساتھ۔ ویحکا میں بھی یہی ہے کہ مصیبت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ویحکا کا مطلب یہ کہ انجام کار بہت اچھا ہے، انجام کار یعنی عاقبت بہت اچھی ہے، کہ کیا حال ہوگا تمہارا اے ابن سمیہ، تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ تمہیں قتل کر دے گا۔ یہ ایسی حدیث تھی جو آج تک بھی جس کا انکار کوئی نہیں کرتا، سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس لیے معیار بن گئے تھے عمار یاسر کس بات کا؟ حق کا معیار بن گئے تھے۔ کس کا معیار؟ آپ حیرت کریں گے کہ جناب عمار یاسر کے لیے بھی حدیثیں ہیں۔ کیا حدیث ہیں؟ عمار و مال حق، عمار ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، عمار و مال حق، عمار ہمیشہ حق کے گرد گھومتا رہے گا۔ دیکھیے فرق کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ نہیں، جہاں جہاں علی گھومے گا وہاں وہاں حق گھومے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرق یاد رکھیں، سمجھئے نا، عمار حق کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، عمار جس طرف حق جائے گا عمار حق کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ یعنی عمار کو بھی ایک معیار بنایا، کبھی ایسا تمہیں تمیز نہ ہو کہ ادھر حق ہے یا ادھر حق، تو کم سے کم علی کو نہ صحیح عمار کو ہی دیکھ لینا کہ عمار کس کے ساتھ ہے، عمار ابن یاسر کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ عمار یاسر، وہ شخص ہے جن کے لیے رسول کی حدیث، وہاں حدیث کیا ہے، علی جس طرف جائے گا حق ادھر جائے گا، یہ نہیں کہ حق جدھر جائے گا علی بھی ادھر جائے گا، نہیں، یہ ہے دوسروں جناب عمار کے لیے۔ علی کے لیے حدیث کیا ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی جدھر جدھر جائیں گے حق بھی ادھر ادھر، حق علی کے پیچھے چلے گا، اور عمار حق کے پیچھے چلے گا۔ عمار کس کے پیچھے چلیں گے؟ حق کے۔ اب آئیے پہلے شہید صحابہ کرام، صحابہ کرام، صحابہ کرام، بتاؤ نا لوگوں کو، عمار یاسر وہ ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید جناب یاسر ان کے والد، اور جناب سمیہ ان کی والدہ، اور دردناک انداز میں مارے گئے تھے مکے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قوم قبیلہ مکے میں نہیں تھا، یہ باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے، لہذا ان پہ ظلم و تشدد کو روا رکھتے تھے، اور سر عام تینوں پہ، ماں باپ اور بیٹے عمار پہ۔ اور ایک مرتبہ تو حضور نے دیکھا، جا رہے تھے، گزر رہے تھے، اور یہ جناب عمار یاسر کو آگ میں پھینکنے والے تھے، آگ میں۔ وہ منظر دیکھا نہیں گیا اللہ کے رسول سے، وہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما بردن و سلامن، جیسے کہ تو کما کانا بردن و سلامن علی ابراہیم، جس طرح سے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی ایسے ہی عمار پہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ہے جناب عمار، یہ ہے جناب عمار۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی جناب عمار پر، جناب عمار کو آگ میں پھینک نہیں سکے، پھینکنے والے، ایسا ظلم و تشدد۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا کیا؟ بے دردی کے ساتھ، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے
کہ کس بدترین طریقے سے جناب سمیہ جو کہ خاتون ہے اور جناب یاسر ان کے والد کو شہید کیا گیا تھا. دونوں پہلے شہید اسلام کے مکے میں کون ہیں؟ جناب عمار کے والد اور والدہ. پہلی مسجد تعمیر کرنے والے جناب عمار یاسر. پہلی مسجد کہاں تعمیر ہوئی تھی؟ یاد ہے؟ قباء میں. بھئی خانہ کعبہ تو اپنی جگہ ہے نا، مسجد الحرام اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو جناب ابراہیم اسماعیل نے تعمیر کیا اسے. پہلی ایک صلوات بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. جب آپ قباء کے مقام پہ آ کے ٹھہرے، کئی بار بتا چکا کہ کیوں ٹھہرے تھے، انتظار کس کا کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ مسلمان سب ملحق ہوتے جا رہے تھے، ادھر سے ادھر سے آ کے سب جمع ہو رہے تھے. جناب عمار یاسر نے جب یہ دیکھا کہ اب یہاں ٹھہرنا ہے 3-4 دن، تو یہ مسجد آپ نے خود بڑے بڑے پتھر لاتے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کر کیا رہے ہیں. بڑے بڑے پتھر لا کے اور یہ جگہ بنا دی تھی حضور کی نماز کے لیے. اس لیے یہ پہلی مسجد ہے جو عمار یاسر نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی. اوپر درخت کی کھجور کی ٹہنیاں بڑی بڑی ڈال دی، اس کی چھت بنا دی، چھپر بنا دیا. یہ پہلی مسجد تھی اسلام کی تاریخ میں جو جناب عمار یاسر نے تعمیر کی تھی. مولوی صاحب بتا دیا کرو لوگوں کو، لیکن عمار یاسر کا ذکر کیسے کر دے، زبان جل جائے گی ان کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جناب عمار یاسر، اور سب سے زیادہ لوگ ایک پتھر اٹھاتے تھے، 2 پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں مسجد نبی کی تعمیر میں. عمار یاسر عمار یاسر عمار یاسر. لوگ حیران ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کو اتنی محبت عمار یاسر سے کیوں. جناب عمار یاسر کو معیار بتاتے تھے، یہ باغی گروہ مارے گا. یہ حدیث اتنی زباں زد عام تھی کہ جب جناب عمار کی صفین میں شہادت ہوئی ہے تو ہلچل مچ گئی تھی ادھر لشکر میں. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ایک دوسرے کو بتایا بھائی یہ تو وہی ہوا، عمار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ اسے قتل کرے گا. تو آپ دیکھیں کیسا موڑا گیا اس کو یوں موڑا گیا کہ نہیں، ان کا قاتل وہ ہے جو اپنے ساتھ لایا ہے میدان جنگ میں، ان کی وجہ سے قتل ہوا. یہ مولا نے جواب دیا تھا پھر جناب حمزہ کا قاتل کون ہوا؟ جناب حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل انہیں کون لے کر آیا تھا میدان میں؟ یہ معیار ہوتا ہے بس. لیکن بس جو پڑھا دی پٹی پڑھا دی وہی آج ہوتا ہے. جو کہہ دیا مولوی نے بس ٹھیک ہے، پبلک نکل گئی بات. ہاں بھائی یہ صحیح ہے آخر، ہاں جو آپ نے تعویل بتا دی ٹھیک ہے. شعور نہیں ہے نا جہاں جہاد. اس لیے لوگوں کو جاہل رکھو، جب تک جاہل رہیں گے ان کے کنٹرول میں رہیں گے. جب چاہیں گے ان سے آگے لگوائیں گے، جب چاہیں گے ان سے بندے مروائیں گے، انسان مروائیں گے. جب چاہیں گے ان سے عبادت خانے جلوائیں گے، جو بھی کرواتے رہو گے. جاہل ہے، پتہ تو ہے نہیں اسے کچھ. وہ جو کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، جو آخری بات ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہی بات بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی ارکان اربعہ میں، یہ بھی ان میں تھے جو اپنا سر گھٹوا کے تلوار لے کے آ گئے تھے، مولا کی خدمت میں پہنچ گئے تھے اپنے ہتھیار سجا کے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، مرنے تک آپ کے ساتھ ہوں. بس 4 ہی آدمی جمع ہوئے تھے بھائی، اسی لیے ان کو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے. اور تھے ہی نہیں، وہ 4 آدمی جمع ہوئے تھے. خیر جناب، تو عمار یاسر بھی اسی طرح ساری زندگی جب تک رہے، ان کو بھی سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ان پر حملے بھی اور ان کو باہر بھی نکالا جا رہا ہے، اور منصب دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان میں سے کسی کو کوئی منصب کبھی دیا گیا؟ کوئی منصب نہیں دیا گیا. عمار یاسر کو ایک مرتبہ ایک دور میں قضاوت کا منصب دے دیا گیا کوفے میں، اور تھوڑی دن بعد واپس لے لیا گیا. تو جناب عمار سے پوچھا لوگوں نے کہ بھئی یہ منصب جانے کا دکھ نہیں ہوا آپ کو؟ کہتے مجھے ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تو جانے کا دکھ کہاں سے ہوتا؟ مجھے ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی. تو سمجھ گئے تھے منصب دینے والے دیا اس لیے گیا تھا کہ بھئی ہماری مرضی کے فیصلے. بھئی ایسے تو نہیں بنایا جاتا نا قاضی. قاضی بنانے سے پہلے قرارداد طے ہوتی ہے نا کہ بھئی دیکھو ہماری مرضی کے فیصلے کرنے ہوں گے، باقی تم کچھ بھی کرنا. کچھ بھی کرنے سے مراد ہے کیسے بھی کمانا، اربوں کمانا. قاضیوں کی بات کر رہا ہوں میں ججوں کی بات نہیں کر رہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. قاضی بننے کے بعد جیسی مرضی کمانا، لیکن یہ کچھ فیصلے ہماری مرضی کے کر دینا، کچھ فتوے ہماری مرضی کے بھی دے دینا. اچھے فتوے دو گے، اچھے تو فیصلے دو گے ہماری مرضی کے، تو پھر ہم تمہیں قاضی القضات بھی بنا دیں گے.
قاضی القضات تو سمجھتے ہیں نا، سب سے بڑا قاضی بنا دیں گے، سب سے بڑا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے قاضیوں سے جن کو بادشاہوں کے چہیتے ہوتے تھے، بادشاہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، میرا قاضی ہے، اس کے بھی مزے آتے تھے، گھر بنگلہ کوٹھیاں، پکنک، بادشاہ کا مصاحب بادشاہ کے ساتھ دجلہ پہ ساحل پہ پکنک منا رہے، ابن حاجب کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے۔ تو ایسے قاضی چاہیے ہوتا ہے نا حکمرانوں کو کہ جو ان کی مرضی کے فتوے دے، ان کی مرضی کے قاضی، پھر کہہ رہا ہوں قاضی، بھائی کوئی میری بات نہ پکڑ لے کہیں، ججوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہمارے یاسین ہے، ظاہر ہے کہ وہ کس کی سنتے ہیں؟ علی کا شاگرد، علی کا چاہنے، اور پھر حضور کے آنکھوں کا تارا، حضور کی حدیث ان کے بارے میں، لہٰذا ان کا تھوڑے دن میں ان سے واپس لے لیا ہوتا، انہوں نے لے جاؤ بھائی اپنا منصب واپس لے لو۔ کیوں؟ وہ سمجھ گئے ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے، یہ ہماری مرضی پہ چلنے والا نہیں ہے، ہمارے یہاں سے یہ اپنی مرضی کرے گا۔ اپنی مرضی کیا کرے گا؟ جو حق ہے وہ کرے گا، جو حق ہے وہ کرے گا۔ صفین میں شہادت ہوتی ہے، جیسے جناب ویسے قرنی کی شہادت ہوئی، کچھ شہادت ایسی صفین میں کہ لوگ حیران تھے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود اب بھی تمہیں شک ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ اور یہ سارا حق و باطل یہ دو جنگوں میں کیوں ہے کہ یہاں کسی کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے علاوہ آپ جو مرضی چاہیں لکھتے ہیں، جس کے لیے چاہیں لکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں اور کیا کیا کچھ لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں، یہاں سے بیان کر دوں گا کبھی، کیا کچھ آپ نہیں لکھتے صحابہ کے بارے میں۔ آپ صحابہ کو سازشی لکھتے ہیں۔ وہ مولانا مناظر احسن گیلانی کی جو کتاب ہے جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں پڑھیے نا، ہماری تھوڑی ہے نا، ہمارے مولانا ہے، نفیس اکیڈمی کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ نفیس اکیڈمی کراچی، نام بھی بتا دیا میں نے آپ کو، جائیے کسی مذہبی کتاب خانے سے مانگ لیجئے گا کہ نفیس اکیڈمی کی چھپی ہوئی کتاب مولانا مناظر احسن گیلانی کی ابو ذر غفاری پہ دے دو، ہوگی تو دے دے گا، ورنہ کہے گا آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی، جاؤ پھر کسی کتاب خانے میں آپ کو مل جائے گی۔ ابو ذر وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا، صحابہ کے خلاف لکھ رہے ہیں بھائی وہ، لیکن کیوں؟ یہ لکھتے رہو، ادھر نہیں آنا، اس طرف جبل صفین میں سب حق ہے، جبل صفین میں ادھر حق ادھر حق ادھر حق، سب حق 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 حق۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔